آپ جتنے لوگ بیٹھے ہو، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو آپ کیا کہو گے؟ پوچھ رہا ہوں۔ شرک۔ صحیح ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو کسی طرح اس کا شریک ٹھہرانا، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا یا اللہ جیسا سمجھنا، اللہ کا جز یا ٹکڑا سمجھنا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آواز آئی والدین کی نافرمانی۔ کسی اور سے پوچھوں گا وہ شاید کوئی اور نام لے دے گا۔ بڑے گناہوں میں سے جی قتل کرنا، جادو ہے، غیبت ہے، سارے گناہوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ اونچی گئی ہے۔ ابھی آپ نے 11ویں شریف منائی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ولیوں کے سردار، ان کا ذکر سنا سنایا، ایصال ثواب کیا۔ یہ واقعہ غوث پاک کے جاننے والے سننے والے سب کو پتا ہے کہ ان کی والدہ نے بڑھاپے میں، کیونکہ جب غوث پاک پیدا ہوئے ماں کی عمر 60 برس تھی۔ اب اس میں بھی آپ 15 سال اگر اور جمع کر لیں 75 ہو گئی۔ اس عمر میں بیٹا کہہ رہا ہے ماں مجھے استاد کہہ رہے ہیں بغداد جاؤ، جا کر دین کا علم حاصل کرو۔ ماں یہ نہیں کہتی میرا بڑھاپا ہے، مجھے ضرورت ہے، جوان بیٹا میرے پاس ہونا چاہیے۔ وہ قربانی دیتی ہے، بیٹا تیاری کرو، میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ ممتا کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ ایک ماں کیا چاہتی ہے؟ سب قربان کر دیا۔ اس معاشرے میں کیا کیا برائیاں تھیں، مورخین نے احوال بیان کیے ہیں، بہت کچھ لکھا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں انسانی کردار کس طرح کا ہو گیا تھا، کون کون سی برائیاں زور پکڑ گئی تھیں۔ ماں نے جاتے ہوئے صرف ایک وعدہ لیا، بیٹا مجھ سے ایک وعدہ کرو، کیا؟ جھوٹ نہیں بولو گے۔ کیا وعدہ لیا؟ اونچی گئی ہے، جھوٹ نہیں بولو گے۔ پیغام کیا ہے؟ یہ جھوٹ جڑ ہے برائیوں کی۔ انسان گناہ کرے جھوٹ بول دے، ہیر پھیر کرے، اور پھر ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولے، اور جھوٹ یاد نہیں رہتا۔ سچ آپ کو پھر یاد آ جائے گا کسی نہ کسی طرح، جھوٹ یاد رہتا نہیں۔ ماں نے بیٹے سے کہا جھوٹ نہیں بولنا، کچھ ہو جائے، اور غوث پاک نے اس پر عمل کیا۔ کسی نے آپ سے اس موقع پر پوچھا جب آپ کی ولایت اعلیٰ درجے پر تھی،
کہ جی آپ کو یہ شان کیسے ملی؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں سچ کی وجہ سے۔ اب سنیں آیت، شرک کے بعد آپ جو بھی کہیں اصل بڑا گناہ جھوٹ ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا مومن گناہ گار ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ کسی نے شراب کا نام لیا، کسی نے زنا کا، فرمایا یہ کام، یہ خطائیں اس سے ہو سکتی ہیں، بندہ ہے کر بیٹھے گا۔ پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے مسلمان ہونے کی نفی کرتا ہے۔ وہ کس بات کا اظہار کرتا ہے؟ کہ میں مومن نہیں ہوں، صحیح مومن نہیں ہوں، کیونکہ مومن جھوٹا ہوتا، اونچی کہیے گا زور سے، کیوں کہلوایا میں نے؟ ہمارا تو کام ہی سارا جھوٹ کا ہے۔ آپ جس وقت اٹھتے ہیں صبح سے، جس وقت بھی اٹھتے ہیں، سونے تک، سونے سے پہلے آپ گن لیں خود کہ آپ نے کہاں کہاں کتنا جھوٹ بولا ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مومن جھوٹا، اونچی کہیے، نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور، اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہوتا ہے بیہودہ پر تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ پہلی بات، رحمان کے بندے جھوٹوں کی، بدکاروں کی صحبت میں رہتے، آواز نہیں آئی؟ نہیں۔ کہتے ہیں انسان اپنے اٹھنے بیٹھنے والوں سے پہچانا جاتا ہے، کن کے ساتھ کیسے دوست بناتا ہے ان سے پہچانا جاتا ہے۔ گناہ گار، بدکار، جھوٹے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو برائی کا اثر آئے گا۔ اب مجھے یہ بتاؤ، جو لوگ نبی کی شان بیان کرتے ہوئے جھوٹ بولیں، شان بیان کرتے ہوئے جھوٹ بولنے کا مطلب یہ کہ شان کو چھپائیں، صحیح بات نہ کریں، دین کی صحیح بات نہ کریں، کیا ان کو سننا چاہیے؟ ایسوں کو پڑھنا چاہیے؟ ایسوں کی مجلس میں جانا چاہیے؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں سچ نہیں بول رہے، کیا حال ہے ان لوگوں کا؟ قرآن نبی کی شان بتائے اور وہ انکار کریں یا ایسی بات کریں جو شان کے منافی ہے، قرآن کی تفسیر کی جگہ اپنی تفسیر کریں، گواہی دینی ہے نبی کی شان کی، شان گھٹا رہے ہیں، کیا وہ لوگ رحمان کے بندے ہیں؟
پھر کہیں نہیں جنت چاہیے تو جنت نہیں ملتی. جھوٹی گواہی. اب اس حوالے سے میں کتنی باتیں کروں. یہ جھوٹی گواہی کتنا بڑا گناہ ہے شاید ہمیں احساس نہیں ہے. وہ ہمارے گھر کے رشتہ داروں میں ہو، برادری میں ہو، شریکہ کہلاتا ہے. ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ آپ کا خاص سلسلہ، جس کو وہ کہہ دیتے ہیں سسرال وغیرہ، بیٹے بیٹی کے، تجارت والے ہوں، محلے والے ہوں، حکومت اور رعایا ہو، پڑوس ہے. نہیں، اسلام اجازت نہیں دیتا. اگر دشمن بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی جھوٹی گواہی اونچی کہیے گا نہیں دیں. بات سچ کرنی ہے. مسلمانوں کی عزت سچ کے حوالے سے ہے. سچے دین والے ہیں تو سچے ہونے چاہیے. ماں بیٹے سے یا بچوں سے کہہ دے کہ تمہارے ابو آئیں تو اس طرح کہہ دینا، یا باپ کہہ دے کہ اپنی ماں سے اس طرح کہہ دینا. آپ نے خود بچوں کو جھوٹ سکھایا یا نہیں سکھایا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. بہو، آپ اپنی بہو سے اور بیٹی سے، جس کو آپس میں نند بھابھی، نند بھاوج کہتے ہیں، نند بھی کہتے ہیں، اصل لفظ نند ہے لیکن نند رائج ہے. نند بھاوج بھائی کو خام خواہ بھڑکانا بھابھی کے خلاف، ساس اپنی بہو کے خلاف بھڑکانے کے لیے بیٹے کو کچھ کہے. سودے کے لیے، تجارت کے حوالے سے آپ تاجر، درمیانہ آدمی ہو، جا کے سودا کرا رہا ہے، کمیشن ایجنٹ ہے، دلال بھی کہتے ہیں، یا اور ڈائریکٹ ہو رہا ہے، مال دکھانا کچھ، بتانا کچھ، کہیں بھی نہیں جی آپ فکر نہ کریں، چیز ایسی ہوگی ویسی ہوگی. ابھی رستے میں آتے بات کر رہا تھا، مسجد کے لیے ہم نے ماربل لیے، منہ مانگے پیسے دیے، ماربل سیمپل جو دکھایا وہ اور ہے، جو مال دیا وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیا تو نہیں رہنی ہمیشہ. اپنی تمام چیزوں کا جواب دینا ہے. وعدہ خلافی کر رہے ہیں، پرواہ نہیں کر رہے، قرض لیتے ہوئے بہت منمنائے، روئے گڑ گڑائے، مل گیا تو اب واپس کرنے کا نام نہیں لے رہے، حالانکہ آپ کی صلاحیت ہے، نہیں دے رہے. یہ جو مزاج ہیں ہمارے، اس کے باوجود ہم کہیں کہ نہیں جی ہم مسلمان ہیں، کوئی ہم کو کچھ اور نہ کہے تو ہم مسلمانی کہاں ہیں ہماری؟ ہمارے ہاں عدالت جس کو کہتے ہیں، سٹی کورٹ ہوتا ہے، صوبے کی عدالت ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹ ہے، پھر سپریم کورٹ ہے. جو نظام ہے انگریز کا دیا ہوا ہے. ہم نے آج تک اس کو مسلمانوں کے مطابق نہیں کیا. وکیل، ایڈوکیٹ، اٹارنی، سولیسیٹر، جو بھی نام لیتے ہیں آپ، بندہ آیا جی وکیل صاحب میرا ایسا معاملہ ہے، وہی مجھ سے غلطی ہے لیکن آپ نے مجھے بچانا ہے. اب وہ جھوٹ کو جھوٹ نہیں ثابت کرنے دینا، اس نے اس کی وہ فیس لے رہا ہے.
مقدمہ چل رہا ہے، جھوٹی گواہیاں پیش ہو رہی ہیں، کیا معاشرہ بنے گا؟